بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن کی آڈیو پوسٹ یا پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی پوسٹ اسی کتاب سے متعلق ہے جس کا ایک ابتدائی تعارف ہم نے پچھلی پوسٹ میں دیا تھا، وحدۃ الوجود اور مشائخ چشت از ڈاکٹر شبیر احمد جامی۔ اس کتاب کا عنوان یہ لکھا گیا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے نظریہ وحدۃ الوجود کی اشاعت میں مشائخ چشت کا کردار۔ ہمارا مقصود یہاں اس کتاب کا مکمل تعارف بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کافی طویل کتاب ہے، 600 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے متعدد ابواب ہیں اور یہ وحدۃ الوجود نظریے کے حوالے سے تاریخی نظریات کو لے کر پھر صوفیاء کے نظریات، فلاسفہ کے نظریات، پھر مشائخ چشت کے نظریات، یہ سب کو اس کو کور کرتی ہے۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے تو بڑی گہرا نالج چاہیے ان تمام چیزوں کا۔ تو ہماری بس پوسٹ کا مقصد یہ ہے کہ شیخ کے حوالے سے جو معلومات دی گئی ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور ان کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے۔ کتاب کا پہلا باب ہی تعارف ابن عربی اور مشائخ چشت میں ہے، جس میں سب سے پہلے ہی شیخ کے حوالے سے بات کی گئی ہے، مختصر حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، اور اس باب کی دوسری فصل میں مشائخ چشت کا تعارف ہے۔ کتاب کا دوسرا باب ابن عربی کے نظریہ وحدۃ الوجود پر ہے۔ سب سے پہلے وحدۃ الوجود کا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں قدیم یونانی فلاسفہ، ہندیوں کے نزدیک شنکراچاریہ کا نظریہ، پھر فلاسفہ میں اسپینوزا کا مسلک، ہیگل کا نظریہ، اور اس کے بعد میں اسلامی صوفیاء کی اور اس کے بعد مسلمان فلسفیوں کے حوالے سے وجود کی تعریف یا اس کے مختلف مذاہب کا بیان ہے۔ اسی باب کی فصل سوم ابن عربی کے نظریہ وحدۃ الوجود کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو اس کی فصل دوم وجود کے متعلق مختلف مذاہب کا بیان ہے، جس میں شیخ اکبر کا ذکر بھی انہوں نے 202 صفحے پر کیا ہے، اور عنوان بھی یہ رکھا ہے کہ ابن عربی کا مذہب وجود کے حوالے سے۔ لیکن یہاں شیخ کی کسی مستند کتاب سے کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، وہ سنجانگیری کا ایک 3 لائنوں کا صرف حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ملا صدرہ کا نظریہ اور باقی جو نظریات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ حالانکہ شیخ کے نظریہ وجود پر تو بڑی تفصیل سے لکھا جانا چاہیے اور چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحدۃ الوجود سے پہلے جب تک وجود کی بات کلیئر نہیں ہوگی تو وحدت، اور یہ پہلے وحدت، وجود، اور پھر ان دونوں کو جوڑ کے نظریے کی بات آ سکتی ہے۔ تو یہ اس چیپٹر میں مجھے بڑی خامی نظر آ رہی ہے کہ شیخ کے نظریہ وجود پر بالکل بھی بات نہیں کی گئی۔ ہو سکتا ہے محقق کے نظر میں وہ رسالہ نہ ہو، انشاء دوائر شیخ نے رسالہ لکھا ہے جو کہ وجود کے حوالے سے مکمل تفصیلات دیتا ہے، وجود کی اقسام کی تفصیلات دیتا ہے، پھر وہ عدم اور وجود پر بات کرتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ وجود میں اور موجود میں اور معدوم میں اور عدم میں کیا فرق ہے۔ اسی علاوہ وہ وجود کے مراتب کو بھی بتاتا ہے۔ تو اگر یہ شاید اس کو دیکھ لیتے تو لازمی اس میں سے کچھ نہ کچھ انہیں حوالہ مل جاتا۔ خیر جو بھی ہے، تو یہ ایک خامی تو یہ ہے کہ شیخ کے وجود کے حوالے سے نظریے پر کچھ بھی نہیں ہے اس کتاب میں۔ اب ہم آتے ہیں اس کتاب دوسرے چیپٹر کی فصل سوم پہ، جس کا 210 صفحے پہ جس کا عنوان ہے ابن عربی کا نظریہ وحدۃ الوجود۔ ابتدائی طور پہ میں نے اس چیپٹر کو جب پڑھا تو یہ کافی مشکل لگا۔ وحدۃ الوجود کے حوالے سے جس طرح سے یہ لے کے چلے ہیں 210 صفحے پہ بات، تو بات بڑی مبہم سی لگی، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مختلف حوالے انہوں نے نیچے دیے ہوئے ہیں کہ پہلے فتوحات کا حوالہ ہے، دوسرے نمبر پہ فصوص کا ایک حوالہ ہے، تیسرے نمبر پہ شیخ داؤد کیسری کی شرح کا کوئی حوالہ ہے۔ لیکن اتنے حوالے دینے کے بعد بھی کوئی بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ 210 صفحے کا آخری پیراگراف ہے: ممکنات اپنے عدم اصلی سے جڑے ہوئے ہیں اور وجود حقیقی سے بے بہرہ ہیں۔ یہ ممکنات سے مراد عیان ثابتہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کے وجود کے سوا اور کوئی وجود نہیں، اور وہی ہے جو اعیان کے اقتضاء اور ممکنات کی ذات کے مطابق ظہور کرتا ہے اور تعین پذیر ہوتا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ ہی عیان ثابتہ کی اقتضاء کے مطابق ظہور کرتا ہے، تعین پذیر ہوتا ہے، تو خیر شیخ کے الفاظ میں سے نہیں آتا۔ چنانچہ ممکنات اور مخلوقات اس کی ذات کے تعینات، مظاہر اور شعون ہیں، اور
اسی کا وجود حقیقی اور واحد ہے۔ اچھا، یہ اب اس میں جو ایک نقطہ ہے وہ یہ نیچے حوالہ دیا گیا ابن عربی فصوص الحکم فصح یعقوبی صفحہ 141، لیکن یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ شیخ کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ نہ ہی شیخ تعینات کا لفظ استعمال کرتے ہیں فصوص میں، نہ شؤون کا کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے ادھر آیا ہے۔ میرے خیال میں یہ انہوں نے کسی کی شرح سے لیا ہے، اب یہ نہیں ایگزیکٹ بتایا گیا کس شرح سے لیا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے جائیں تو 212 صفحے پہ جو اگلا پیراگراف ہے عنوان ہے باری تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ اس پورے پیراگراف کو پڑھیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ باری تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں ان کی کثیر حیثیتیں اور مختلف جہات ہیں۔ یہ اپنی ذاتی نسبت میں، ذاتی حیثیت میں محض نسبتیں اور اضافتیں ہیں اور ان کا کوئی خارجی اور عینی وجود نہیں۔ اب یہ بات بالکل شیخ کے حوالے سے بالکل درست ہے کہ شیخ اسماء الہیہ کو نسبتیں قرار دیتے ہیں۔ نسبت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ دو چیزوں کے درمیان ایک قائم غیر موجود اور معدوم چیز ہوتی ہے۔ اسماء الہیہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہیں کہ وہ ذات الہیہ، ذات باری تعالیٰ اور کائنات یا مخلوقات کے درمیان جو قائم نسبتیں ہیں ان کو اسماء کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ذات باری تعالیٰ کا ظہور یہ عنوان ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ذات باری تعالیٰ کے ظہور سے کیا مراد ہے، کیونکہ شیخ کے نزدیک تو ذات کا ظہور صرف ذات کے لیے ہے اور غیر ذات کو نہیں دیکھ سکتی یا اس تک رسائی بھی نہیں پا سکتی۔ اس کے بعد ذات کے مراتب کا بیان ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ ذات باری تعالیٰ کے مختلف اعتبارات کا بیان، تو سب سے پہلے مرتبہ غیب مطلق یا غیب الغیب کی بات ہے۔ پورا ایک صفحے کا بیان کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، مذکورہ بالا توضیح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذات کا یہ مرتبہ ذات کی ایسی حیثیت ہے جس کی تعبیر کسی طرح ممکن نہیں، کیونکہ ہر تعبیر اور ہر عنوان خود ایک قسم کا تعین ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں ذات بیت کے حوالے سے، ذات بات کے حوالے سے جو مطلق ذات ہے کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں، جس تک اسماء کی بھی رسائی نہیں ہے، مخلوقات سے جس کا تعلق نہیں ہے، جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کی کوئی بات نہیں بیان کر سکتا، جس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، یہ اس حوالے سے بیان ہے۔ یہ وہی ذات ہے جو ہر قسم کی نسبتوں اور تجلیات سے مقدس اور پاک ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو ذات مطلق کو یا غیب الغیب کو یا ذات بات کے حوالے سے یہ پورا ایک بیان کرنے کے بعد پھر انہیں دوسرا مرتبہ عادیت قرار دے دیا، حالانکہ مرتبہ عادیت تو وہی پہلا مرتبہ ہے جس کو غیب الغیب کہتے ہیں۔ اچھا، اس مرتبے کی تھوڑی سی تفصیل انہوں نے اسی مرتبے کے دوسرے پیراگراف میں بتائی ہے، صفحہ 215 ہے۔ لکھتے ہیں، اس مرتبے میں ذات احد اور یکتائی سے محض اپنے وجود کے لحاظ سے موصوف ہے۔ یعنی جو ذات کا پہلا مرتبہ تھا وہ بیسیکلی ذات وہی احدیت تھی اور وہی ہے جس کو شیخ اکبر غیب الغیب یا احدیت کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو وجود چونکہ ذات کا ایک علیحدہ مرتبہ ہے تو یہ انہوں نے احدیت کا عنوان دے کر اس میں یہ وجود کی بات کر دی کہ ذات کو جو حاصل وجود ہے، یہ وجود اس ذات کا یہ اسی غیب الغیب کا ایک اگلا مرتبہ ہو گیا، تو اس کا عنوان انہوں نے احدیت لکھ دیا، حالانکہ احدیت میں یہ دونوں آ جاتے ہیں، غیب الغیب بھی احدیت ہے اور یہ وجود والا جو مرتبہ یہ بھی احدیت ہے۔ نیچے وہ بھی حوالہ دے دیے، کان اللہ ولیس معہ شیء، اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں۔ اچھا، اسی طرح اسی میں شیخ اکبر کی کتاب احدیت سے ایک حوالہ دیا، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ لکھتے ہیں، وجود کی حقیقت اگر اس یوں لحاظ کی جائے کہ اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تو لوگ اسے مرتبہ احدیت کہتے ہیں، اس میں ہر قسم کے اسماء و صفات فنا ہو جاتے ہیں، اسے جمع الجمع اور حقیقت الحقائق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 نمبر نیچے فٹ نوٹس میں 2 نمبر یہ کتاب الاحدیت کا ہے۔ کتاب الاحدیت پہ جو کہ ہم خود کام کر رہے ہیں اور یہ اقتباس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ترجمے میں آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن بات واضح ہے۔ یہاں پر سب سے نیچے جو اقتباس دیا وہ بھی اسی کتاب احدیت کا ہے، اس میں لکھتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ پر اس مقام احدیت میں کوئی اطلاع نہیں پا سکتا، ہاں اس کے مقام وحدیت میں اسے اسماء و صفات کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی بات واضح ہے۔ شیخ نے چونکہ یہ احدیت کے اوپر کلام کیا ہوا ہے تو ان کی کتابوں میں سے حوالے بھی مل جاتے ہیں، لیکن اگلا عنوان مرتبہ وحدت اور تعین علمی جس کو واحدیت کے نام سے انہوں نے ذکر کیا، شیخ نے اس طرح کی تو نہ کوئی اصطلاح بنائی ہے نہ کوئی وحدیت کو اس طرح سے استعمال کیا ہے، اس وجہ سے شیخ کا کوئی حوالہ بھی نہیں ملتا، انہوں نے بھی کوئی حوالہ نہیں دیا۔ جو حوالہ انہوں نے اس پیراگراف کے نیچے دیا ہے وہ سعد الدین کونوی کے اوپر رسالہ النصوص کا دیا ہے، جس سے بات واضح ہے کہ شیخ نے اس طرح سے بات نہیں کی، اور یہ جو باقی اصطلاحات تعینات کی ہیں یا تنزل کی ہیں یہ بعد میں
صد الدین کونوی سے یا ان کے شاگردوں نے جو اس پہ کام کر کے اس کو مزید بہتر کیا ہے۔ یہ جو تعین علمی ہے بیسیکلی یہ عیان ثابتہ کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ وہی ذات کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ عیان ثابتہ ہی ہیں جو کہ مخلوقات کی اصل ہیں، تو یہ اسی کا ہی آگے ذکر بھی ہے۔ لیکن اس کو تنزل کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، تنزل سے کیا مراد ہے، اس میں کافی لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو شیخ تو تنزل کی بات نہیں کرتے، وہ تو تخلیق کی بات کرتے ہیں اور وہ کنت کنزا مخفیہ کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب اسی سے آگے جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ مرتبہ اسماء و صفات یا مقام جمع یا کائنات۔ اس ہیڈنگ کو آگے مزید 2 ہیڈنگز میں بیان کر دی گیا، ایک باری تعالیٰ کے اسماء و صفات اور دوسری عیان ثابتہ۔ اب یہ اور بھی کمپلیکیٹڈ سی ہوگی چیز، ہمارے نزدیک اگر کیا جاتا تو بس مرتبہ غیب الغیب اور مرتبہ عادیت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ وجود ذات کا ایک مرتبہ ہی ہے، تو یہ ایک ہیڈنگ ہو جاتی، اور دوسری ہیڈنگ کرتے تعین علمی کہتے یا عیان ثابتہ کہتے، یہ دوسری ہیڈنگ ہو جاتی، اور اسی طرح تیسری ہیڈنگ مرتبہ اسماء و صفات کر کے اسماء الہیہ تیسری ہیڈنگ ہو جاتی۔ مطلب یہ 3 ہیڈنگز میں یہ پوری ہی بحث شیخ کے نزدیک کور ہو جاتی، لیکن انہوں نے مرتبہ وحدت کو ڈالا اور پھر اس کو علیحدہ سے دے دیا، اور پھر اسماء و صفات میں عیان ثابتہ کو علیحدہ سے دے دیا، حالانکہ عیان ثابتہ اسماء و صفات میں نہیں آتے، یہ خود انہوں نے بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ نہیں آتے، لیکن یہ ہیڈنگز بڑی عجیب سی کر دی ہیں، اوپر نیچے کر دی ہیں۔ اچھا، اسماء الہیہ کی ہیڈنگ میں فتوحات مکیہ سے جو اقتباس نقل کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ثابت ہیں، یہ الہی حیثیتیں ہیں یعنی نسبتیں ہیں جنہیں ممکنات کے احکام متعین کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ خود ہی بتا دیا کہ اسماء الہیہ جو ہیں وہ ممکنات کے احکام کے تابع ہو گئے ایک لحاظ سے، یا ان کا تقاضا کرتے ہیں، اور ممکنات کے احکام سے مراد عیان ثابتہ ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، احکام ممکنات وہی صورتیں ہیں جو موجود حق میں ظاہر ہیں، چنانچہ الہی حیثیت ذات، صفات اور افعال سب کا نام ہے۔ اب اس جگہ پہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے۔ اوپر بات بالکل واضح ہے کہ اسماء الہیہ جو ہیں وہ صرف نسبتیں ہیں، لیکن جو نیچے انہوں نے یہ کیا اس سے بات پھر دوبارہ سے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اگلے اقتباس سے پھر بات واضح ہو جاتی ہے، اسماء الہیہ عین مسمى ہیں اور وہ اپنی حقیقتوں کو چاہتے ہیں۔ ان اسماء کی مطلوبہ حقیقتیں عالم کے سوا کچھ نہیں، الوہیت معبودیت معلوہ کی طلبگار ہے، ربوبیت مربوب کی۔ اسماء کے عیان کا ثبوت عالم ہی کے توسط سے ہے۔ مطلب یہ کتنی بڑی بات کر دی کہ اگر عالم نہیں ہوگا تو اسماء بھی نہیں ہوں گی، اور یہ وہی ہے کہ عیان ثابتہ ہی اسماء کا جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے۔ جس طرح شیخ اسماء کو نسبتیں کہتے ہیں تو اس کی طرف انہوں نے بالکل خاص الفاظ میں لکھ دیا کہ شیخ کے نزدیک صفات باری تعالیٰ عدمی ہیں، اور یہ 218 صفحے پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اسماء الہیہ جو ہیں وہ عدمی ہیں، معدوم ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ عیان ثابتہ کا بیان ہے، 219 صفحے سے شروع ہوتا ہے۔ خوشگوار حیرت یہ ہے کہ عیان ثابتہ کو انہوں نے چونکہ شیخ کے کلام سے نقل کیا ہے، تو جو پیراگراف ہیں جو کہ اقتباسات ہیں وہ تو بالکل ایکوریٹ ہیں اور زبردست ہیں۔